السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے پروانوں کو خوش آمدید۔ یقیناً آپ نے قرآن کی محبت میں اس تھمبنیل کو کلک کیا ہے اور ویڈیو سننا پسند کی ہے۔ گزارش ہے کہ آپ اس پسندیدہ کام کو دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی میری طرف سے آپ کو ملے تو وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ اس لیے اس کو شیئر کرنا، پہنچانا یہ فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے امت مسلمہ پر۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 سیکھیں گے۔ اس طرح یہ رکوع مکمل ہو جائے گا۔ تو 102 نمبر آیت آدھے رکوع کے برابر ہے، اس لیے ذرا وقت زیادہ لگ جائے گا، تو میں نے ساتھ 103 ملا کے رکوع مکمل کر لیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ مکمل سبق سماعت کریں گے۔ تو طریقہ ہمارا آپ جانتے ہیں، یہ ہے کہ پہلے ہم آیت کا تلفظ سیکھتے ہیں اور تلفظ کا اصول یعنی تجوید سیکھتے ہیں، پھر ایک ایک لفظ کا ترجمہ، پھر پوری آیت کا مفہوم اور اس آیت کا پیغام کیا ہے یہ ہم دیتے ہیں۔ تو آپ میرے پیچھے پیچھے کہیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم تجوید کا ایک نیا قاعدہ سیکھیں گے، وہ ہے نون شد اور میم شد کا قاعدہ۔ اگر نون شد والا آ جائے، میم شد والی آ جائے، تو اس وقت بھی نون کی آواز ناک سے مکمل لمبی ہو کے ادا ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں، لیکن یہ نون پر شد ہے، تو جہاں بھی نون پہ شد ہوگی تو نون کی آواز لمبی ہو کے ادا ہوگی۔ يعلمون الناس ننا
دیکھیں ننا، نون پہ شد ہے تو اس پہ غنہ ہوگا۔ یہاں دیکھیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، ان، نون پہ شد آ گئی، یہاں غنہ ہوگا، نون مشدد ہو تو غنہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی میم مشدد ہو تو وہاں بھی غنہ ہوتا ہے، جیسے تمی، تمی، اصل میں تو تنوین کے بعد میم آ گئی یرملون کی، اس وجہ سے میم پر شد آ گئی ہے ادغام کی، تو بہرحال میم مشدد ہو تو غنہ ہوتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے تجوید کا نیا قاعدہ سیکھا کہ میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو تو اس پر غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کا مطلب ہے کہ نون کی آواز ناک سے لمبی ہو کے ادا ہوگی۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ وا، اور اتبعو، اتباع کی، پیروی کی، ما، اس کی جو، تتلو، تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، الشیاطین، شیطان، شیطان جن چیزوں کی تلاوت کرتے تھے انہوں نے اس شیطانی آیات کی اتباع کی، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، ان کی سلطنت میں، یا سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ اور ما کفرا، نہیں کفر کیا، سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین، اور لیکن شیاطین نے، شیطانوں نے، کفرو، کفر کیا۔ تو یہ کفریہ کام جادو والا یہ سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کیا ہے۔ یعلمون، وہ سکھایا کرتے تھے، الناسا، لوگوں کو، السحر، جادو، تو وہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور ما انزلا، جو نازل ہوا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروتا و ماروتا، یعنی ہاروت علیہ السلام اور ماروت علیہ السلام پر جو نازل ہوا علم وہ سیکھا کرتے تھے۔ وما یعلمان، اور نہیں وہ دونوں فرشتے سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو بھی، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنہ، صرف ہم تو ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، اے سیکھنے والے تو کفر نہ کر، یہ اچھا علم نہیں ہے جو آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں۔ فیتعلمون، پھر بھی وہ سیکھ لیتے تھے، منہما، ان دونوں سے، کیا سیکھتے تھے، ما یفرقون، وہ چیز جس کے ذریعے وہ فرق ڈال دیتے تھے، بہی، جس کے ساتھ، بین المرء و زوجہ، خامد اور اس کی بیوی کے درمیان، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان وہ تفریق کر دیتے تھے، جدائیاں ڈال دیتے تھے۔ تو جادو کا کام یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں لڑائی کرا دینا۔ اور ما ہم، نہیں تھے وہ، بالضارین، ضرر دینے والے، بہی، اس جادو ٹونے کے ساتھ، من احد، کسی ایک کو بھی، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، یعنی اللہ اس کا اثر ہونے دیتا تھا جادو کا تو تب اثر ہوتا تھا، اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کا جادو بھی کسی پر اثر نہیں کرتا۔ اور یتعلمون، وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، جو ضرر دیتا تھا ان کو، تکلیف دیتا تھا، نقصان دیتا تھا ان کو، ولا ینفعہم، اور نفع نہیں دیتا تھا ان کو، ایسا علم جو نقصان دہ ہے وہ سیکھتے تھے، جو مفید علم ہے وہ نہیں سیکھتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً انہوں نے جان لیا، لا، کہ ضرور، من، جس نے، اشتراہ، اس کو خرید لیا، تو جس نے اس علم کو خرید لیا، فیسیں دے کر بھی اس جادو کو سیکھ لیا، ما لہ فی الآخرۃ، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، تو آخرت میں جادو ٹونے کرنے والے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور لا، ضرور، بئس، برا ہے،
ما شرعو جو انہوں نے بیچ دیا بھی اس کے ساتھ جو انہوں نے بیچا انفسہم اپنے نفسوں کو، اس جادو اور برے علم کے بدلے میں جو انہوں نے اپنی جانوں کو جہنم کے لیے بیچ دیا تو وہ بہت بری تجارت انہوں نے کی ہے۔ لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے کہ یہ علم ان کے لیے آخرت میں تباہ کن ہے۔ اور لو انہم اگر بلا شبہ وہ آمنو ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے بچے رہتے لا تو ضرور مثوبتن اجر اور صلہ ہوتا من عند اللہ اللہ کی جانب سے خیرن بہتر، تو اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں وہ بہترین بدلہ پاتے۔ لو کانوا یعلمون کاش وہ جان لیتے۔ تو ان دو آیات میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا عروج تھا تو یہ بڑی موجیں کر رہے تھے یہودی، اور چونکہ بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو سلیمان علیہ السلام کی جب سلطنت ختم ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک گھر کی تعمیر کروا رہے تھے جنوں کے ذریعے، تو اسی دوران میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو ان کی وفات کے بعد ان کے اندر انتشار پیدا ہو گیا اور آہستہ آہستہ یہ اپنی اصل اور بنیاد سے ہٹتے چلے گئے۔ پہلے بھی ان کا یہی وتیرہ تھا، اور اب تو انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ انہوں نے ان اصولوں اور قوانین کو چھوڑ دیا جو سلیمان علیہ السلام نافذ کر رہے تھے اور بہترین خوشحال زندگی گزار رہے تھے اور ان کے لیے بھی خوشحالی لا رہے تھے۔ ان کو چھوڑ کر یہ جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے، اور انہوں نے پتہ کیا بات بنائی، انہوں نے کہا جی وہ سلیمان علیہ السلام تو جادو کے ذریعے جنوں کو قابو کرتے تھے، اور ان کے تخت کے نیچے زمین کے اندر جادو کی کتابیں دفن تھیں، تو وہ وہاں دفن کر گئے ہیں، لہٰذا ہم انہی کتابوں کے ذریعے دوبارہ یہ حکومت کریں گے، سروری کریں گے۔ اور یہ سراسر جھوٹ تھا جو سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے گھڑا، اور اپنی عادت کے مطابق اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو صفائی دی اور بتایا کہ بھائی یہ کافرانہ کام، کفریہ کام سلیمان علیہ السلام جیسے نبیوں کو نہیں جچتا، تو ایسا نہ کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم کے مطابق حکومت کی ہے، نہ کہ جادو ٹونے کے مطابق۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے، اللہ تو ویسے جب چاہے پکڑ سکتا ہے، اس کو کسی دلیل اور حجت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ انسان سوال کرتا ہے جی مجھے کیوں پکڑا، مجھے کیوں نکالا، تو اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو ان کی مارکیٹ میں بھیجا۔ وہ اسی طرح کا علم ان کو سکھا رہے تھے کہ جس کے وہ عادی ہو چکے تھے، اور یہ دونوں فرشتے ان کو کہتے تھے، انسانی شکل میں ہوں گے نا، تو کہتے تھے بھئی ہمارے پاس جو علم ہے یہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے، نقصان دہ ہے، اس سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے اور منتشر ہو جاتا ہے، ایسا نہ کرو، یہ نہ سیکھو۔ لیکن یہ قوم ایسی بدبخت تھی اور ان کو چاٹ لگ گئی تھی شارٹ کٹ کے چکر میں کہ بس جنتر منتر کے ذریعے سارے کام نکالو۔ تو یہ دوسروں کی بیویوں پر نظر رکھنے والے اور ان کی بیوی کو اپنے قابو میں لانے والے، جیسے آج بھی لوگ کر رہے ہیں، یہ سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں نجومی پروفیسر، کہتے ہیں جی محبوب آپ کے قدموں تلے۔ تو اس طرح کی یہ عادتیں بہت پرانی ہیں، یہودیوں کی یہ عادتیں ہیں۔ تو یہ فرشتے ان کو کہتے تھے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، الٹا خاندان بگڑ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ قوم کہتی بس جو بھی ہے جتنے مرضی پیسے لے لو، ہمیں یہ چیز سکھا دو۔ تو یہ آخرت اپنی تباہ کر لیتے تھے دنیا سنوارنے کے لیے، حالانکہ جادو منتر سے نہ دنیا سنورتی ہے اور نہ ہی آخرت سنورتی ہے، بس چند دھوکے کا سامان ہے چند دن، اس کے بعد جتنے بھی جادوگر ہیں کبھی بھی آپ خوشحال نہیں دیکھیں گے، اور نہ ہی جادو ٹونے والے کبھی مطمئن پائیں گے آپ۔ اس لیے ہمیں چاہیے ان دونوں آیتوں کی روشنی میں کہ ہم شارٹ کٹ کے چکر میں نہ پڑیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو سنوارنے اور چلانے کا اصول دیا ہوا ہے قرآن مجید کی صورت میں،
اس کو سیکھیں، اس پر زیادہ سے زیادہ خرچ بھی کریں، بڑی بڑی فیسیں دے کر بے شک پڑھیں اور پڑھائیں، لیکن یہ کام کریں جو کرنے کا ہے، اور اس کے مطابق اپنے سارے مسائل حل کریں، اور ہر گھر کو بسنے دیں، اپنے گھروں کو بھی بسائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس پڑھے ہوئے سبق میں کون سے لفظ پہلی دفعہ آئے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہیں آج پہلی دفعہ جو استعمال ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو جانیں گے۔ الفاظ کی تعداد بتانے کے لیے میں اس کتاب سے مدد لے رہا ہوں۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے، محمد عمر خان صاحب نے یہ لکھی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو خریدیں، یہ بہت ہی مفید ہے، اور اس کے ذریعے آپ کو یہ حوصلہ ہوگا کہ بہت جلدی آپ قرآن کو سیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 102 میں یہ الفاظ نئے ہیں، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے اتباع کی، یہ 16 بار آیا ہے۔ تتلو، وہ تلاوت کرتی ہے، یعنی شیاطین کی جماعت تلاوت کرتی ہے، یہ 5 بار۔ الشیاطین، شیطان کی جمع ہے، سرکش انسان ہو یا جن جو اللہ کے حکم کے آگے اکڑ جاتے ہیں، یہ 17 بار آیا ہے۔ ملک، سلطنت، بادشاہت، ملک، یہ 42 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا۔ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ پیغمبر کا نام ہے، 17 بار آیا ہے۔ ما کفر، اس نے کفر نہیں کیا، وہ کافر نہیں ہوا، 19 بار۔ لیکن، یہ 47 بار آیا ہے۔ یعلمون، وہ تعلیم دیتے اور سکھاتے، 1 بار۔ السحر، جادو یا جادو کرنا، اس کو سحر بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، 23 بار آیا ہے۔ الملکین، 2 فرشتے، ملک واحد ہے اور اس کی تثنیہ ہے ملکین، 2 بار قرآن میں آیا ہے یہ۔ بابل، یہ 1 ہی بار آیا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک شہر کا نام ہے، عراق کا قدیم ترین شہر ہے یہ، اور قدیم زمانے میں وہ دریائے فرات کے دونوں جانب واقع تھا، تو اس کو بابل کہتے ہیں۔ ہاروتا، ایک فرشتے کا نام ہے، یہ 1 ہی بار قرآن میں ہے۔ ماروتا بھی ایک فرشتے کا نام ہے، یہ بھی 1 ہی بار آیا ہے۔ ما یعلمانی، وہ دونوں نہیں دیتے، نہیں سکھاتے، 1 بار۔ احدن، ایک مذکر کو، کسی ایک کو، 33 بار آیا، 33۔ یقولا، وہ 2 کہتے تھے، الف آ جائے آخر میں تو 2 کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، یہ 1 بار آیا ہے۔ فتنتن، فتنہ، آزمائش، آفت، فساد، یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو موقع کی مناسبت سے معنی کر دیتے ہیں۔ 31 بار یہ لفظ آیا ہے۔ فلا تکفر، پس تو کفر نہ کر، 1 ہی بار اس شکل میں یہ صیغہ آیا ہے۔ یتعلمون، وہ سیکھتے تھے، 2 بار۔ منہما، ان دونوں سے، من کا معنی سے، ہما ان دونوں سے، 9 بار آیا ہے۔ یفرقون، وہ پھوٹ ڈالتے، تفرقہ پیدا کرتے، 1 بار۔ المرئی، مرد، 4 بار۔ زوجہ، اس کی زوجہ، اس کی بیوی، 2 بار آیا ہے۔ ضارین، ضرر دینے والے، ضار کی جمع ہے ضارین، ضرر دینے والے، نقصان پہنچانے والے، 1 بار آیا ہے۔ یضرہم، ان کو نقصان پہنچاتا ہے، 3 بار۔ ینفعہم، ان کو نفع دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، 4 بار۔ علمو، انہوں نے علم حاصل کیا، جان لیا، 2 بار۔ اشتراہ، اس کو خرید لیا، 2 بار۔ لہو، اس کے لیے، یہ کئی بار آیا ہے قرآن میں۔ خلاقن، حصہ یا فضیلت، 3 بار۔ بئسا، برا ہے، خراب ہے، 37 بار۔ شرعو، انہوں نے بیچا، 1 بار۔ اور مثوبتن، 2 بار آیا ہے، اس کا معنی ثواب، بدلہ، معاوضہ، سزا کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 میں کل کلمات ہیں، 102 میں 103 لفظ ہیں، اور 103 آیت میں 16 لفظ ہیں، اس طرح ملا کے یہ 119 الفاظ آج آئے ہیں آج کی آیات میں۔ ان 119 الفاظ میں سے
صرف 33 الفاظ، 32 اور 1 33 الفاظ پہلی دفعہ آئے ہیں، اور اگر ان 33 الفاظ کو سیکھیں تو ہم 105 الفاظ سیکھ جائیں گے۔ یہ دہرا کر 105 بار آئے ہیں، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر الفاظ ایک بار ہی آئے ہیں، آگے نہیں آئیں گے، تو اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کیجئے، اوروں کو بھی سبسکرائبر بنائیے اور دعوت دیجئے، اپنے گروپ میں شیئر کریں، واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک اکاؤنٹ میں، جو بھی آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس میں آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے، خیر کو عام کر دیں۔ دیکھیں یہ سوشل میڈیا برائی سے بھی بھرا ہوا ہے، اس کا مقابلہ یہ ہے کہ ہم اس کو اچھائی سے بھر دیں، یہاں تک کہ اچھائی برائی کے اوپر غالب آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔